ناظرین، پاکستان پر ایک بار پھر جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ عیار اور مکار دشمن اپنی چال بازی اور سازشوں سے باز نہ آیا۔ ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کا محاذ گرم کر دیا گیا ہے۔ مودی اور اس کے ہواری آپریشن سندور کی ناکامی، ہزیمت، ذلت اور رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے بے تاب ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے سرحدی ضلع راجوری کے تارکنڈی سیکٹر میں جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات ہونے والی بلا اشتعال فائرنگ کوئی معمولی واقعہ نہیں، بلکہ پاکستان پر ایک نئی جنگ مسلط کرنے کا ماحول بنانے کی دانستہ انڈین سازش ہے۔ انڈیا مسلسل پاکستان کو انگیج رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ بھارتی پالیسی سازوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ کھلی جنگ میں پاکستان کو ہرانا مشکل ہے، کیونکہ پاک فوج میں شامل اللہ کے شیر جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے بھرے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب بھارتی فوجیوں کو جان کا خوف ستاتا رہتا ہے۔ پھر مارکہ حق کے دوران پوری دنیا نے دیکھا کیسے پاکستانی قوم اپنی افواج کے شانہ بشانہ انڈین جارحیت کا مقابلہ کرتی رہی۔ لوگوں نے شکاری رائفلوں سے فوجیوں کے ساتھ مل کر انڈین ڈرون گرائے۔ پاک فوج نے جب آپریشن بنیان مرصوص شروع کرتے ہوئے بھارت پر میزائل داغے تو عام شہری وہاں پہنچ کر نعرہ تکبیر کی گونج میں جوانوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے، اور 5th جنریشن وار میں پاکستان کی بورڈ واریئرز نے انڈینز کو تگنی کا ناچ نچا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب انڈین سرکار نے پاکستان کو دونوں محاذوں پر مسلسل مصروف رکھنے کی پالیسی اختیار کی ہے۔ مغربی محاذ سے فتنہ خوارج اور فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد مسلسل پاکستان پر حملے کر رہے ہیں، اور اب مشرقی سرحد پر انڈیا نے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ LOC پر بلا اشتعال فائرنگ اسی سلسلے کی کڑی اور سوچی سمجھی ڈبل گیم ہے۔ یہ کارروائی، یہ گولہ باری دراصل اس مغربی اور مشرقی گٹھ جوڑ کی ایک کڑی ہے جس کا مقصد پاکستان کو دوہرے دباؤ میں لانا ہے۔ انڈیا اس LOC فائرنگ کو جواز بنا کر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کر پاکستان کے خلاف کسی نئے ایڈونچر کی راہ ہموار کرنا چاہتا ہے، لیکن نئی دلی کے پالیسی ساز شاید بھول گئے کہ سامنے کون کھڑا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر انڈین اشتعال انگیزی کا پاک فوج نے ایسا کرارا جواب دیا کہ نہ صرف دشمن کی بندوقیں خاموش ہو گئیں، بلکہ انہیں یہ خوف ستانے لگا کہ کہیں مارکہ حق کی طرح پاکستان آرمی ہماری پوسٹیں ہی نہ اڑا دے۔ ناظرین، LOC کے پار واقع راجوری کا ضلع وہی علاقہ ہے جہاں پچھلے 2-3 ہفتوں سے انڈین فوج نام نہاد سرچ آپریشن کر رہی ہے، مگر وہاں ان کے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ جب ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو اپنی خفت مٹھانے کے لیے رات کے اندھیرے میں فائرنگ کر دی، اور اب صبح ہوتے ہی راگ الاپنا شروع کر دیا کہ جناب سرحد پر گھسپیٹ یعنی دراندازی ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے فائرنگ کی۔ بھارت کی جانب سے ہر بار اپنے میڈیا کو سنائی جانے والی یہ رٹی رٹائی کہانی اب پرانی ہو چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی اب اس من گھڑت اور فرسودہ کہانی پر یقین نہیں کرتا۔ انڈین فوج نے ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ضلع ڈوڈا کے علاقے بدراوا میں ایک اور کشمیری نوجوان عارف حسین کو محاصرے کی آڑ میں اندھادھند فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا۔ انڈین فوج نے پوری وادی کو اس وقت جیل بنا رکھا ہے، کیونکہ کل کشمیری یوم الحاق پاکستان منائیں گے، اور اب تک کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگانے کے جرم میں تقریباً 5 لاکھ کشمیری اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں۔ وادی کی یہ صورتحال ہے کہ وہاں غیر جانبدار صحافیوں کا داخلہ بند ہے، معروف عالم دین کو حراست میں لے لیا گیا ہے، کئی علاقوں میں انٹرنیٹ سروس بند ہے، لیکن اس سب کے باوجود انڈین حکومت سچ چھپانے میں ناکام ہو چکی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اب خود انڈین فورسز کے اندر سے بغاوت کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ سابق بھارتی فوجی صوبیدار چوہان کا تازہ بیان انڈین عسکری قیادت کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق صوبیدار چوہان نے کھلم کھلا کہہ دیا کہ انڈین فوج اور اس کے سربراہ مودی، اڈانی اور امبانی کے ایجنٹ بن چکے ہیں، اور چور سیاستدانوں کی چاپلوسی کرنے والے فوج کی وردی پر دبا ہیں۔ جب فوج ملک کی دفاع کی بجائے چند سرمایہ داروں کی لونڈی بن جائے تو اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو راجوری میں پاک فوج کے ہاتھوں انڈین پوسٹوں کا ہوا۔ ناظرین، بارود کی یہ چنگاریاں صرف جنوبی ایشیا تک محدود نہیں ہیں، بلکہ مشرق وسطیٰ کی سلگتی چنگاریاں اب بھڑکتے الاؤ میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ ایران اور امریکہ نے ایک دوسرے پر حملوں کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے۔ ایران کے لیے سب سے آسان ہدف اس وقت اردن میں قائم امریکی فوجی اڈہ بنا ہوا ہے۔ صرف گزشتہ 5 دنوں کے دوران ایران نے اردن میں قائم امریکی فوجی اڈوں پر 4 بڑے اور تباہ کن حملے کیے ہیں۔ یہ محض حملے نہیں، بلکہ امریکی فضائی دفاعی نظام یعنی پیٹریاٹ اور ایئر میشیلڈز کی ناکامی کا کھلا اعلان ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز خود اعتراف کر رہا ہے کہ ایرانی افواج نے امریکی دفاعی نظام کو چکمہ دینے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ کنگ فیصل ایئر بیس سے لے کر الارزق ایئر بیس تک ایرانی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز نے وہ تباہی مچائی ہے جس کی گواہی خود امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام دے رہی ہے۔
2 अमरीकी फौजी हलाक, दर्जनों जख्मी, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स राख का ढेर बन चुके हैं और एक अमरीकी फौजी तो अब तक लापता है। ईरानी पासदारानी इनकलाब ने वाजे कर दिया है कि वो अब अमेरिका को उसके अपने ही अड्डों पर निशाना बनाने की मुकम्मल ताकत रखते हैं। ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। सेंटकॉम का कहना है कि इन हमलों में उसने पासदारानी इनकलाब के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। अमरीकी जेट्स ने ईरान के साहली निगरानी के मरकज, फिजाई दिफाई तनसीबात और मिसाइल जखीरा गाहों को तबाह करने का भी दावा किया है। अमेरिका ईरान जंग का ये नया मरहला 7 जुलाई को आर्जी मुआहिदा खत्म होने के बाद शुरू हुआ और अब सूरत हाल ये है कि ईरान ने आबनाए हरम्स को मुकम्मल बंद कर दिया है। बदले में अमेरिका ने ईरान के बहरी नाकाबंदी कर रखी है। ईरान के रहबर आला मुज्तबा खामनई ने वाशिंगटन को धमकी देते हुए कहा है कि अमेरिकी फौज के हमले साबित कर रहे हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखतों की कोई हैसियत और वक़्त नहीं, वो इसराइल की कठपुतली हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाने का ऐलान भी किया है। नाजरीन, कश्मीर के बर्फानी पहाड़ों से लेकर खलीज फारिस के गर्म पानियों तक दुनिया इस वक्त आग और बारूद की लपेट में है। एक तरफ मशरक़ से नाम निहाद नाकाबिले तस्खीर दिफाई निज़ाम का फेल होना और वाशिंगटन का तेहरान पर बराह रास्त फिजाई हमले करना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सुपर पावर्स अब अपनी बका की जंग लड़ रही हैं। आबनाए हरम्स की बंदिश और अमरीकी बहरी नाकाबंदी ने आलमी मईशत और सिक्योरिटी को इस नहज पर ला खड़ा किया है जहां से एक छोटी सी चिंगारी भी तीसरी आलमी जंग का पेशे खैमा बन सकती है। ईरानी सुप्रीम लीडर का ट्रंप को सबक सिखाने की वार्निंग अमरीकी बालादस्ती के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। दोस्तों, आलमी मंजरनामे की इस बसात में मोदी सरकार अपनी दाखिली कमजोरियों, मुआशी बदहाली और अपनी ही फौज के अंदर उठने वाली बगावत से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ खतरनाक कार्ड खेल रही है। राजौरी की फायरिंग और डोडा में कश्मीरी नौजवान की शहादत भारत की उसी बौखलाहट का नतीजा है जिसका पर्दा खुद उनके अपने साबिक फौजी सूबेदार चौहान ने चाक कर दिया है। नई दिल्ली के पॉलिसी सादों को अब ये नोश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए कि पाकिस्तान का मगरबी और मशरकी महाज पर गिराव करने की ये डबल गेम बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। फितना ख्वारिज हो या फितना हिंदुस्तान, इंडियन सरकार के ये मोहरे पाक फौज के फौलादी अज़्म के सामने रेत की दीवार साबित होंगे। मकबूजा कश्मीर के गयूर अवाम कल यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मनाकर दुनिया को बताने जा रहे हैं कि 5 लाख कुर्बानियों के बाद भी उनका रिश्ता पाकिस्तान से अटूट है। और जहां तक बात सरहदों की है तो इंडिया को ये याद रखना होगा कि 2019 का ऑपरेशन बालाकोट हो, मार्का हक की अवामी मुज़ाहमत हो या ऑपरेशन बुनियान मरसूस, पाक सरजमीन का दिफा करने के लिए पाकिस्तान के गाजी और उसके गयूर अवाम हमेशा तैयार हैं। मोदी सरकार अगर अब भी किसी नाम निहाद एडवेंचर का ख्वाब देख रही है तो याद रखें कि अब की बार जवाब सिर्फ इंडियन पोस्टों की खामोशी तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि उसका अंजाम नई दिल्ली के लिए तारीखी हजीमत और जिल्लत पर ख़त्म होगा, क्योंकि सामने वो कौम और फौज खड़ी है जो अमन चाहती है लेकिन दुश्मन को सबक सिखाना भी जानती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी नासर हो।